بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کہ وہ کون سی گھڑی ہے جو نہ دن میں شمار ہوتی ہے نہ رات میں شمار ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ طلوع سحر سے طلوع آفتاب کا وقت ہے کہ جو جنت کے اوقات میں شمار ہوتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ جو شخص اپنی دعاؤں کو قبول کرانا چاہتا ہے، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، یہ وقت ایسا ہے اس میں دعا کرے گا دعا قبول ہوگی، اور یہ وقت جنت کے اوقات میں سے ہے۔ اسی لیے جو بیمار ہو اس کو کبھی سکون ملے نہ کرے، ان گھڑیوں میں اسے سکون مل جاتا ہے، جنت کے اوقات کی منزل پر ہے۔ تو رات اور دن میں سب برابر نہیں ہے، کچھ ہیں جن کو خدا نے فضیلت دی ہے، خدا کی منزل پر فضیلت ہے۔ تو یہ احترام کی منزل، یہ احترام کا مقام، ہر شے کا اس کی عظمت و مقام کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ امتیازی سلوک کرنا، یہ احترام کی منزل ہے۔ اس کی بزرگی کی بنا پر، اس کی بلندی کی بنا پر، اس کے خدا کو بلند کرنے کی بنا پر احترام کی منزل پر ہے۔ اور کس چیز کے احترام کا حکم دیا جا رہا ہے؟ شاعر اللہ کا احترام کریں۔ اب یہ شاعر اللہ ہے کیا؟ شاعر اللہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، شاعر جمع ہے شعیرہ کی۔ شعیرہ کے معنی علامت کے ہیں، علامت کہتے ہیں نشانی کو، مختصراً یہی تشریح ہے۔ علامت کسے کہتے ہیں؟ نشانی کو کہا جاتا ہے۔ اور خدا کی نشانیاں کتنی ہیں؟ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک بد تحقیق زمین و آسمان کی خلقت میں، یہ رات و دن کے آنے جانے میں، یہ کشتیوں کے چڑھنے میں، یہ زمین کے بچھانے میں، یہ اس میں پہاڑوں کی سیخیں گاڑنے میں، یہ جانوروں میں جنہوں کو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا، آخر کی منزل پر لا آیات لقوم یعقلون۔ یہ آیات کس کے لیے ہے؟ صاحبان عقل کے لیے ہے، صاحبان عقل کے لیے تمام آیتیں ہیں، کائنات کی تمام آیتیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ آیات الہی ہے۔ ایک سے زیادہ مقام پر خداوند کریم نے الفاظ سے گفتگو ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، ان فی خلق السماوات والارض، بے تحقیق ان تمام چیزوں کی خلقت میں ہماری نشانیاں ہیں، خدا کی نشانیاں ہیں۔ جس میں زمین میں بھی خدا کی نشانیاں ہیں، آسمان میں بھی خدا کی نشانیاں ہیں، سب خدا کی نشانیاں ہیں، سب خدا کی نشانی سے مراد کیا ہے؟ وجود خدا پر دلیل ہے کہ کوئی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، کوئی ہے جو خلق کرنے والا ہے، کوئی ہے جس نے بنایا ہے۔ وجود خدا پر دلیل ہے، وجود خدا پر دلیل، سب خدا کی نشانیاں ہیں۔ بار بار قرآن مجید نے کہا سب خداوند کریم کی نشانیاں ہیں۔ اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے، یہ بھی خدا کی نشانی، شاعر کے معنی بھی خدا کی نشانی، تو ان میں اور شاعر میں فرق کیا ہے؟ یہ آیت اللہ ہے، یہ بھی اللہ کی آیات ہے، شاعر اللہ وہ بھی آیات الہی ہیں، تو ان میں فرق کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ یہاں پر فرق یہ ہے کہ ہر شاعر آیت اللہ ہے، لیکن ہر آیت الہی شاعر اللہ نہیں بن سکتی۔ ہر خدا کی نشانی، سب خدا کی نشانیاں ہیں، لیکن ہر خدا کی نشانی شاعر اللہ کی منزل پر نہیں پہنچ سکتی، شاعر اللہ کے مقام پر نہیں پہنچ سکتی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بعد نے بحث کی کہ یہی فقط شاعر اللہ ہیں جن کو 4 فہرست بلکہ 2 کی فہرست بیان کی گئی اور مشروع الحرام کو بیان کیا گیا، 3 چیزیں ہیں جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ شاعر اللہ ہیں، تینوں کا تعلق حج ہے۔ اور یہ اس سے پہلے کی آیت بھی حج کی ہے، اس کے بعد کی آیت بھی حج کی ہے، سورہ حج کی آیات ہے، سب حج پر گفتگو ہے۔ لیکن دیکھیے یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر خداوند کریم یہ کہہ دیتا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ تَقْوَى الْقُلُوبِ، شاعر اللہ کا احترام کرو یہی دلوں کا تقویٰ ہے، تو آپ ماننے کے لیے تھے کہ فقط یہی شاعر۔ خدا نے کیا کہا؟ من شاعر اللہ، یہ شاعر اللہ میں سے ہے، شاعر اللہ میں سے ہے۔ پتا چلا فاعل اللہ ان میں محدود نہیں ہے، ان کے علاوہ بھی شاعر اللہ ہے، ورنہ من کا لفظ نہیں آتا۔ قرآن ان سورہ مبارک بقرہ ان صفا والمروہ من شاعر اللہ، یہ صفا اور مروہ پہاڑیاں یہ کیا ہے؟ شاعر اللہ میں سے ہے، من شاعر اللہ۔ یہ فقط شاعر اللہ نہیں ہے، من شاعر اللہ، یہ شاعر اللہ میں سے ہیں، اگر شاعر اللہ نہیں ہے۔ اور کیا خصوصیت ہے ان پہاڑیوں میں؟ خداوند کریم کلام پاک میں ذکر کیا کہ ہم نے یہ پہاڑ کیوں بنائے؟ اس لیے کہ جب ہم نے زمین کو بچھا دیا تو ان میں پہاڑوں کی میخیں گاڑی ہیں جیسے کیل ہوتی ہے، کیوں کہ زمین گرم نہ ہو جائے، زمین اپنی جگہ پر قائم رہے، اسی لیے ہم نے پہاڑوں کی میخیں گاڑی، یہ اس لیے ہے یہ پہاڑ۔ لیکن کیا یہ پہاڑ کس بنا پر شاعر اللہ ہے؟ کیا ان سے بڑے پہاڑ نہیں ہیں؟
بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں. ارے مکے میں جہاں پر یہ دونوں پہاڑ ہیں وہاں ان سے بڑے پہاڑ ہیں دنیا میں تو چھوڑ دیجیے. کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں. شاعر اللہ کی منزل پر ہے. اور دوسرا مقام والبدن جعلناها لکم من شاعر اللہ، یہ قربانی کے جانور شاعر اللہ میں سے ہے. والبدن جعلناها لکم من شاعر اللہ، یہاں پر بھی کہا شاعر اللہ میں سے ہے. یہ فقط شاعر اللہ نہیں ہے، شاعر اللہ میں سے ہے، ان میں بھی ہے. یہ بدن کی منزل کیا تھی؟ تو جو شروع میں استعمال ہوا، ہو سکتا ہے بعد میں مفسرین نے کچھ اور بھی کی ہو، لیکن ایک حج ہوتا تھا کہ جس میں احرام کے ساتھ حاجی جانور کو ساتھ لے کر چلتے تھے. حج کا طریقہ ایک ہے کہ جس میں جب احرام باندھ لیا تو اس میں قربانی کے جانور کو حاجی اپنے ساتھ لے کر چلے، وہاں پر بدن کہا جاتا ہے. قربانی کے جانور کو ساتھ لے کر چلے. اور جب قربانی کے جانور کو ساتھ لے کر چلتے تھے تو اس قربانی کے جانور کو اگر گم ہو جائے یا کہیں اور چلا جائے تو پہچانا جائے، اس لیے کیا کرتے تھے؟ عام جو جانور ہو، دمبا ہو جو ہو، اس کے گلے میں ایک ہار پہنا دیا کرتے تھے. اور اگر اونٹ ہو تو اس کی کوہان کو چاک کر دیا کرتے تھے. یہ کس لیے کرتے تھے؟ تاکہ اگر گم ہو جائے، کسی دوسری جگہ چلا جائے تو اس ہار کو دیکھ کر، اس چاک کو دیکھ کر لوگ جان لیں کہ یہ حاجی کی قربانی کا جانور ہے. لوگ جان لیں کہ اس کو مینا میں قربان ہونا ہے، اس لیے کہا کرتا تھا. لیکن یہ جانوروں میں خصوصیت کیا ہے جو شاعر اللہ کی منزل پر ہے؟ کیا خصوصیت ہے؟ ارے اگر چلو خصوصیت تھی تو اس جانور میں تھی کہ جو حضرت ابراہیم کی جگہ پر دمبا آیا تھا، وہ جنت سے آیا تھا، اس کو شاعر اللہ کہہ دیا جاتا. نہیں، قیامت تک جو قربانیاں ہوں گی وہ شاعر اللہ کی منزل پر ہیں. تو یہ غور و فکر کی دعوت دے رہی ہے، غور و فکر کی دعوت دے رہی ہے. یہ وجہ کیا ہے کیوں شاعر اللہ قرار دیا جا رہا ہے، کیوں احترام کا حکم دیا جا رہا ہے. اور یاد رکھیں حج کے جتنے مناسک ہیں، جتنے مناسک ہیں، سب کی وہ عظمت اہمیت ہے. وجہ کیوں ہے، کیوں شاعر اللہ؟ دیکھیے، ایک ہے اللہ کے وجود کی نشانی، ایک ہے اسلام کی نشانی، دین کی نشانی، شریعت کی نشانی. تو جو عام نشانی ہو وجود خدا پر وہ الگ ہوا کرتی ہے، جو اسلام کی دین کی نشانی ہو اس نشانی کو شاعر اللہ کہا جاتا ہے.